بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے پاکستان کو تو دھمکیاں دی مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کیا کہ پاکستان کی بجائے چائنا بھارت کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ تمہارا جہاز گرا دیا، پائلٹ گرفتار کر لیا، اور پاکستان کا کوئی ڈرون بھی تم نے گرایا ہے؟ اور نہ اتنی شدید گرمی میں جنگ لڑی جاتی ہے، نہ برسات میں لڑی جاتی ہے، مشکل ہوتا ہے نا۔ پھر انہیں معلوم ہے پاکستان کے پاس کیا ہے۔ پاکستان کے پاس وہ اسلحہ بھی ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے۔ پاکستانی میزائل اس سے بہتر ہے، پاکستانی ایٹم بم اس سے بہتر ہے۔ کیا انڈیا کی چاہت یہی ہے کہ جنگ ہو جائے؟ انڈیا آپ کو معاف کرے گا، پاکستان ایک بدماش ملک ہے۔ جے ہند دوستو، میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو انڈیا کے پاس بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے بھارت کا جہاز گرایا، پائلٹ پکڑا، بھارت نے آج تک ان کا کوئی ڈرون بھی نہیں پکڑا۔ انہیں لگتا ہے کہ بھارت کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی جنتا کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں کہ وہ ایک پاورفل کنٹری ہیں۔ اصل میں انہیں نہیں پتہ کہ پاکستان ایک بھکاری ملک ہے جس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں، لیکن بم بنانے کے لیے وہ ترستے رہتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا اپنی کتنی تعریف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان نے امریکہ سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ اب فیوچر میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ جے ہند، جے بھارت۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے ایک بھارتی چینل کو جو انٹرویو دیا اس میں پاکستان کو تو دھمکیاں دی مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کیا کہ پاکستان کی بجائے چائنا بھارت کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ اور ان تمام تر صورتحال میں جبکہ امریکہ نے بھی پاکستان پر دباؤ بڑھا دیا ہے اور برقرار رکھا ہوا ہے، عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں مگر تمام سیاسی اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں سڑکوں پر آنے کو پھر سے تیار ہیں۔ امریکہ کے ساتھ عمران خان صاحب کی ٹھن چکی ہے۔ غلام اسحاق خان نے کہا تھا اگر اس ایٹمی پروگرام کو ہم نے بچا لیا تو ہم ایک عظیم طاقت ایک دن بنیں گے۔ اس کرائسس سے گزر کے، کرائسس تو آتے رہیں گے، اس لیے کہ ایک منقسم قوم ہے، نئی قوم ہے، اور بنگلہ دیش کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک ہی قوم ہو، ایک ہی نسل ہو، اور نہ انڈیا کی طرح ہے کہ جو ایک قدیم قوم ہو۔ نئی قوموں میں یہ مسائل تو ہوتے ہیں۔ تو یہ کوششیں جو ہیں یہ جاری ہیں مسلسل۔ اب دیکھیے نا، انیشیٹو تو لیا امریکہ نے دسمبر میں، انڈینز نے لیا دسمبر میں، خود انہوں نے انیشیٹو لیا، بات چیت شروع ہوئی عراق کے چیف میں اور ISI کے چیف میں۔ اب لگتا ہے کہ وہ بات چیت ناکام ہو گئی۔ اچھا، اس لیے کہ تیور بدلے ہوئے ہیں، ڈپلائمنٹ کی ہے آزاد کشمیر کے بارڈر پہ، 8000 بنکر بنائے ہیں، 8000 بنکر بنائے ہیں، آرمی موو کی ہے۔ ادھر بپن راوت نے کہا ہے کہ خطرہ بڑا چین ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ڈس انگیجمنٹ ہو، فوجیں ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوں، مفاہمت ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ بڑا خطرہ وہ ہے۔ وہ لفظ بڑا عجیب اس نے استعمال کیا، اس نے کہا کہ وہ چین بڑی طاقت ہے اور جنگ صرف جو ہے وہ محض جنگ پہ نہیں ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں ہے۔ وہ تو دیکھیے نا، اب تو اس میں تو چین امریکہ سے بھی آگے نکل گیا۔ $2000 بلین مختص کیے ہیں امریکی حکومت نے ٹیکنالوجی کے لیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے۔ اس میں تو چین کہا جاتا ہے کہ اس کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، تو وہ اس کے ذریعے بھارتی نظام کو معطل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ بعض جگہ پہ تجربے کیے ہیں اس کے۔ تو ان سے خوفزدہ تھا۔ وہ پاکستان کے بارے میں کہا کہ پاکستان ایک بدماش ملک ہے۔ اس سے خوف جھلکتا ہے۔ مطلب ہم نے کون سی جنگ انیشیٹ کی؟ آپ نے ہمارا ملک دولخت کر دیا، کشمیر پہ قبضہ کیے رکھا، ہم نے تو ہمیشہ امن کی بات کی۔ تو یہاں کسی سے مہم جوئی کے بعد واقعات ہوئے تو ہیں، لیکن اس وقت انڈیا میں جو ہے مدتوں سے، کئی عشروں سے جنگی ماحول ہے جو انہوں نے خود پیدا کیا، ان کی لیڈرشپ نے۔ اپنے تو ہندوتوا کا نعرہ ہے۔ مسئلہ فوری یہ ہے، ایک تو امریکہ ناراض ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ وہ الگ ہے، اس پہ الگ بات کرتے ہیں۔ بپن راوت نے بھی یہ کہا کہ نفسیاتی جنگ ہے، بڑی خوفناک۔ اب پاکستان کے بارے میں کیا کہا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔
کہ جی ڈرون سے اسلحہ گرا رہے ہیں. وہ تمہارے اتنے ہیلی کاپٹر ہم نے گرا دیے, ڈرون گرا دیے تمہارا جہاز گرا دیا, پائلٹ گرفتار کر لیا. اور پاکستان کا کوئی ڈرون بھی تم نے گرایا ہے؟ کوئی ایک تو گرایا ہوتا, کوئی تصویر ہی ہوتی, کوئی فلم ہی ہوتی. ہمارا کوا تو مار گرا. اور جنرل نروانے نے کہا 20 دہشت گرد کیمپ ہیں. وہ دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا کو کہیں نظر نہیں آتے, کہیں اس کا ذکر دنیا میں نہیں ہوتا. کہتے جی کنٹرول لائن کے قریب ویب سائٹ پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا. کنٹرول لائن کے قریب ویب سائٹ پہ تو کوئی بھی چیز لوگ ڈال دیتے ہیں. یعنی اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. وجہ یہ ہے میرے خیال میں اس ان پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ حملہ کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے, گرمی کا موسم ہے, جنگ کا کوئی امکان گمری کا موسم ہے, میں عرض کرتا ہوں, اور آگے برسات ہے, اور نہ اتنی شدید گرمی میں جنگ لڑی جاتی ہے نہ برسات میں لڑی جاتی. ٹھیک ہے, اگر آپ تاریخ دیکھیں مشکل ہوتا ہے نا. پھر انہیں معلوم ہے پاکستان کے پاس کیا ہے. پاکستان کے پاس وہ اسلحہ بھی ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے. پاکستانی میزائل اس سے بہتر ہے, پاکستانی ایٹم بم اس سے بہتر ہے. بڑی جنگ کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جھڑپ ہو سکتی ہے. اسرائیلی خوش ہوں گے, آپ کو پتہ ہے اسرائیلی جنرل انڈیا میں موجود ہیں اور آج سے موجود نہیں ہیں. اسرائیلی سولجر بھی موجود ہیں, اتنے موجود ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے بعض دکانداروں نے اور حجاموں نے عبرانی زبان کے کچھ لفظ سیکھ لیے ہیں. اچھا, وہ وہاں بیٹھتے ہیں. اچھا, وہ بھی خوش ہوگا, ظاہر امریکہ بھی خوش ہوگا کہ کوئی بات نہیں سن رہا پاکستان کیا سنے وغیرہ. یہ اڈے دیں, اڈے کیسے دے سکتے ہیں؟ لابی بہت ہے امریکہ کی مضبوط, ہمارے دانشوروں میں ہے. یہ جو بڑے روس کے حامی بنتے تھے اور امپیریلزم کے مخالف بنتے تھے یہ ہیں. قریشی صاحب نے کیا کہا تھا, 370 ان کا داخلی مسئلہ ہے, داخلی مسئلہ. یو امیجن اٹ. یہ خیال جو ہے اس کو فروغ تو دینے کی کوشش کی گئی, مگر بہت جلد یہ بھی کہا گیا کہ بھئی کپاس اور چینی درآمد کریں گے. بہت جلد یہ ریلائز کر لیا گیا کہ بہت شدید ریئیکشن ہوگا قوم میں, اور قوم میں ہوگا تو فوج میں بھی ہوگا. اس کو تو کوئی قبول نہیں کرے گا. اڈے دے دیں امریکہ کو, کوئی کھیل تماشا ہے. یعنی طالبان کی آپ حمایت کرتے رہے, اشرف غنی جو ہے اور اس کے بدرا گندی گالیاں دیتے ہیں آپ کو, اور وہاں سے تخریب کاری ہوتی ہے. را اور خاد مل کے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس کے پرشین نے میرے خیال خدمت اطلاعات دولتی ہے, خاد, وہ NDS ویسے اسے کہتے ہیں. تو یہاں سے جہاز اڑیں اور ان پہ بمباری کریں تو کون رہ گیا افغانستان میں؟ آپ کے سب کو دشمن بنا لیں گے. یہ پاسبل ہے. میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ کوئی خواب نہیں دیکھ سکتا. کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ ایسا ممکن ہو. تھیوری یہ ہے, یہ ہمارے ایک سابق سیکرٹری خارجہ ریاض احمد, ان کی کتاب میں بھی ہے. تھیوری یہ ہے کہ پاکستان, افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور انڈیا کے درمیان جو ہے راہداری بن جائے, اس سے اقتصادی ترقی کچھ ہو جائے گی. انڈیا آپ کو معاف کرے گا. نواز شریف صاحب بھی یہی کر رہے تھے نا کہ بامیان تک ریلوے لائن بچھا دے, کوئلے کے کانے ہیں, وہاں سے کوئلہ جایا کرے انڈیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑی آزادی سے برطانوی اور انڈینز اور امریکی سفارتکاروں سے وہاں ملاقاتیں کرتے ہیں. جی, یوں ہی تو اتنے اعتماد میں نہیں ہیں. رہ گئی تحریک, اور جنگ میرا خیر ہے بڑی جنگ نہیں ہوگی. کوشش کریں گے. وہ کہاں پہ وہ حملہ کیا تھا جس میں ایک کوا اور کچھ درخت قتل ہو گئے تھے, کیا نام تھا اس کا؟ ہارون صاحب بالا کوٹ کی طرف, اگر بالا کوٹ پہ. اس کے بعد پاکستان نے کیا کیا تھا؟ ہمارے لیے درخت بڑے قیمتی تھے. ہاں, وہ 2-3 درخت تھے, کوئی ایسے قیمتی نہیں. خان صاحب کے لیے ایک پودا بڑا قیمتی ہے ہارون صاحب, تو سوچے کتنا غصہ ہوگا تنے ہوئے درختوں کا. ایک کوا. اچھا, تو وہ اس کا جشن منایا گیا. دیکھیے نا ہم نے کیا کیا اس کے بعد. ہم نے وہ کیا جو انہوں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے, جس کا وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ 6 جگہوں پہ جہاں ایک جگہ پہ چیف آف آرمی سٹاف موجود تھا 2 دفعہ. میرا خیال ہے اس کے اندر بڑا خوف ہوگا بپن راوت کے اندر, اس لیے کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ جہاں وہ بیٹھا ہوا تو اسے قریب بم گرائے گا دن کی روشنی میں. بات یہ ہے کہ وہ تیور تو بدلے ہوئے ہیں, اپنی مقبولیت بحال کرنے کا مسئلہ ہے. امریکی ناراض ہیں, وہ سی پیک پہ تو ناراض ہیں ہی, اب خان صاحب نے اور ناراض کر دیا. بات تک نہیں کی. ویسے میرا خیال ہے 2-4 منٹ کے لیے مل لیتے, کیا تھا.